احادیث اور روایات یہ بتاتی ہیں امام زمان علیہ السلام کا مقابلہ جو ہے وہ اس زمانے کی جو جدید جاہلیت ہوگی اس سے ہوگا. یعنی امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل بت پرست نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے دیندار علماء، دین شناس، حتیٰ فقہا، مجتہدین ہوں، اور وہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ اسلام سے آشنا سمجھتے ہوں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی تعویل پہ جنگ کریں گے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ جو ہے وہ تنزیل قرآن پہ ہوئی، تو وہ تعویل قرآن، یعنی جو جنگ ہوگی وہ حق و باطل کی جنگ ہے. چونکہ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے بڑا اسلام کا جو ہے وہ ٹھیکیدار سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے اسلام کا. امام مہدی علیہ السلام سے جو جنگ ہے وہ خود اہل قرآن ہے اس کے اندر. اب اس کی مثال جو ہے وہ جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، جنگ نہروان ہے، یا خود کربلا میں آپ دیکھ لیں مارکا. تو بس لازمی نہیں ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں ہم کہیں کہ حتماً کافر اور مشرکوں سے ہی امام کی جنگ ہے. جس طرح امام علی علیہ السلام کی جنگ مسلمانوں کے اندر باطل پرست گروہوں سے ہوئی، اگرچہ وہ ظاہری طور پر شاید حافظ قرآن بھی ہوں، شاید وہ سنن پیغمبر پر عمل کرنے والے ہوں، لیکن بالآخر حق جو ہے وہ دقیق ہے، باطل کے کئی رنگ ہیں، کئی چہرے ہیں. تو اب یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جنگ کتنی سخت ہے. اس کی اگر ایک مثال آپ لینا چاہیں تو خود مولا علی علیہ السلام کا زمانہ اقتدار بھی ایسا ہی تھا کہ مد مقابل جو ہیں وہ مسلمان تھے اور اپنے آپ کو زیادہ جو ہے وہ وارث اسلام سمجھتے تھے. یہ بعض روایات ایسی ہیں جو بس اوقات سوشل میڈیا پر بھی آتی ہیں کہ مجتہدین سے جنگ، یقیناً ہے مجتہدین سے جنگ ہے، چونکہ امام نے لوگوں کو جو ہے وہ دین حق کی طرف دعوت دینی ہے. تو نتیجتاً جتنے باطل دین ہیں اور ان کے جو علماء ہیں، فقہا ہیں، وہ سارے امام کے مد مقابل کھڑے ہوں گے، لامحالہ کھڑے ہوں گے. اور اس کی ایک مثال چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے زمانے کے فقہا سے بھی دی. فرمایا جس طرح میرے مد مقابل لوگ جو ہیں بعنوان فقہا میرے مد مقابل کھڑے ہیں اور دین حق کے مد مقابل کھڑے ہیں اور فتوے دے رہے ہیں بے نام قرآن اور سنت، اسی طرح مہدی کے مد مقابل بھی مجتہدین اور فقہا آئیں گے اور کیا کریں گے؟ لشکر کے لشکر نکالیں گے.